اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی لمبی عمر کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت مند اور تندرست و توانا رکھے۔ تو آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ عام چیز جو ہے ہمیں مل جاتی ہے جس کو ہم یوز کر کے اپنی باڈی، اپنے جسم میں مختلف بیماریاں جو ہے وہ بھگا سکتے ہیں، مختلف بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن حاصل کیسے کرنا ہے، بیماریوں سے بچنا کیسے ہے، اس چیز کو یوز کیسے کرنا ہے، اس سے فائدے کیسے اٹھانے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل AQ میڈیکل ایکسٹرا کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناریل ہے۔ ناریل کا جو پانی ہے پینے کے آج ہم فوائد اور اس کو مختلف بیماریوں میں استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے آج میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ لوگ جن کو ذیابت شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر جو ہے ان کا انتہا درجے پر پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسولین وغیرہ جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے، نہیں تو جو ہے انہیں بالکل چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے۔ شوگر سے ہوتا کیا ہے؟ شوگر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلوکوز کی مقدار جو ہے جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انسولین وغیرہ لگانی پڑتی ہے، بہت سی میڈیسن جو ہے آپ جو ہے وہ نہار منہ کھاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جگر میں پرابلم ہوتا ہے اور لبلبہ جو ہے وہ جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ شوگر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شوگر جو ہے وہ ہر آدمی آج کل کے دور میں ہر دوسرے سے تیسرا آدمی جو ہے وہ شوگر میں کی جو بیماری ہے اس میں میو ہے، یعنی شوگر کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ناریل کا جو پانی ہے، اگر شوگر والے مریض کو استعمال کرایا جائے تو اس کا جگر جو ہے وہ صحیح طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا لبلبہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا شوگر لیول جو بہت ہائی ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور شوگر جو ہے نارمل رہتی ہے۔ یعنی یہ شوگر کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے یہ پانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، چاہے دوپہر کا کھانا ہو چاہے رات کا کھانا ہو، کیونکہ آج کل لوگ کھانا کھا کر دفتروں میں کام کرتے ہیں، کرسی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن وغیرہ چلتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سے لوگوں کا پیٹ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں چربی بننا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال جب بنتی ہے تو جن کا پیٹ لٹکا ہوتا ہے، جن کا پیٹ کی چربی بڑی ہوتی ہے، ان کو ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ مسئلہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک میں مفید ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ یہ وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، پیٹ جو ہے لٹکا ہوا پیٹ کو کم کرنے کے لیے، چربی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ آپ نے ناریل کا پانی لے لینا ہے، اس میں آپ نے لیمو جو ہے ایک لیمو نچوڑ کر صبح نہار منہ استعمال کرنا ہے۔ 40 دن میں آپ کا جو پیٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، اگر زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے تو پھر بھی اندر کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن آپ کو مکمل ڈائٹ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہو،
جب آپ رات کا کھانا کھائیں تو رات کا کھانا کھانے سے پہلے آپ جو ہے مطلب ہے کہ کھانا جو ہے وہ رات کا لیٹ نہیں کھانا چاہیے، جلدی کھانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر لیٹنا نہیں چاہیے۔ آپ جو ایسا تیسا کھانا کھانے کے بعد 5-10 منٹ بعد آپ جو ہے چلنا شروع کریں، کم از کم آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر چلنا شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح بھی اسی طریقے سے آپ کیا کریں۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد فوری سو نہ جایا کریں، تھوڑا بہت چلا کریں۔ اگر آپ کھانا کھا کر سوتے ہیں تو ڈائجیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو معدہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سلو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وزن بھی بڑھتا ہے، پیٹ بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ چلتے پھرتے ہیں ڈائجیشن کا عمل زبردست ہوتا ہے، اور اگر آپ ناریل کا پانی اس میں لیموں نچوڑ کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وزن جو ہے وہ بہت جلد صحیح ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو فائدہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناریل کے آئل کے، وہ یہ ہے کہ ناریل کا جو پانی ہے، کیونکہ اب آئل کی بات نہیں کر رہے، ناریل کے پانی کی بات کر رہے ہیں، تو ناریل کا پانی جو جن کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، اس کو نارمل کرنے کے لیے، یہ دل کی جو طاقت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے یہ ناریل کا پانی استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ دل کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے، چاہے دل کمزور ہو، دل کا وال کمزور ہو، دل کا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو، بی پی اپ ہو جاتا ہو یا بی پی بالکل لو ہو جاتا ہو، تو کم سے کم جو ہے روزانہ ناریل کا پانی جو ہے وہ استعمال کریں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے لوگ جن کی عورتیں جو ہوتی ہیں خاص طور پر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال بہت گرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت زبردست ناریل کا پانی روزانہ استعمال کریں۔ جتنے بھی لوگ وہ مشروبات طاقتور استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو طاقت آئے، تو وہ فرضی طاقت ہوتی ہے، مطلب ہے کہ فوری طاقت تو آ جاتی ہے لیکن وہ طاقت مستقل نہیں ہوتی ہے، وہ طاقت اس وقت جب آپ استعمال کرتے ہیں اس وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے جتنے بھی طاقتور مشروبات استعمال کر لیں، اس کا جو نعم البدل ہے، اس کا جو 100% رزلٹ دینے والا جو یہ مشروب ہے وہ ہے ناریل کا پانی۔ اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی وٹامن کی میڈیسن، کوئی وٹامن کی شربت، کوئی وٹامن کے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف آپ یہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، یوز کو استعمال کر کے دیکھیں، آپ کی باڈی یا آپ کا جو جسم ہے اس کو طاقت آئے گی، آپ کے پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی، آپ کے جو پاؤں میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کوئی یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، آپ پریشان بہت رہتے ہیں، ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ یہ فریش جو ہے یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔